کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، ایک تابعی بزرگ ہیں حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں میں دمشق کی جامع مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان بالکل کالی داڑھی لیکن بڑے خوبصورت چمکتے ہوئے دانت ان کے، لوگ ارد گرد کافی سارے بیٹھے تھے، مختلف مسائل پہ بات کر رہے تھے۔ جب لوگ الجھ جاتے نا اور کسی مسئلے میں ان سے کام آگے نہ بڑھ پاتا تو وہ پھر اس نوجوان کی طرف رجوع کرتے اور وہ جوان دو چار باتوں میں فوراً مسئلہ حل کر دیتے۔ کہتے میں نے ایک شخص سے پوچھا یہ کون ہے اتنی نورانی شخصیت؟ تو کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگے آپ نہیں جانتے، یہ تو صحابی رسول حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ بن جبل ہیں۔ کہتے ہیں میری طبیعت نہ لگ گئی ان کے ساتھ، میرا ان کے ساتھ دل کا لگاؤ ہو گیا، محبت ہو گئی، شوق ہو گیا۔ ہم نے چونکہ اولیاء کو، صوفیاء کو، صحابہ کو، اہل بیت کو اس طرح لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا، اس لیے ہمارے بچوں نے آئیڈیل بنایا ہے نئے دور کے فیشن کو۔ ہماری آنے والی قوم کسی امیر ترین شخص کو آئیڈیل بناتی ہے، پھر وہ سارے غلط ملت رستے اختیار کر کے وہاں تک جانا چاہتی ہے، وہاں جو آدمی کھڑا ہے وہ کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو فیمس کر کے دنیا کے سامنے لانا چاہتی ہے، چاہے انہیں کسی طرح کا بھی کوئی روپ دھارنا پڑے۔ یاد رکھ لیں اور سمجھ لیں اس بات کو، اگر ہم ان لوگوں کی سیرت کو، سوانے کو اپنے گھروں تک لے آئیں تو آپ یقین کریں کہ ہماری نسل کے بچنے کا بہت بڑا یہ ذریعہ بن جائے۔ اب جوان ہے یہ بھی لیکن امت کے مسائل حل کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ادریس خولانی کہتے ہیں مجھے ان کی یہ طبیعت دیکھی تو پیار ہو گیا ان سے۔ اس دن تو رش بڑا تھا، میں نے سوچا کہ کل جلدی آؤں گا اور ان سے ملاقات کروں گا۔ کہتے ہیں میں اپنی طرف سے سب سے پہلے مسجد میں پہنچا، لیکن حضرت معاذ ابن جبل تو مجھ سے پہلے مسجد میں موجود تھے اور وہ نفل پڑھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں جب وہ فارغ ہوئے تو میں ان کے قریب گیا اور میں نے جا کے کہا حضور مجھے اللہ کی قسم ہو مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، اللہ کی رضا کے لیے آپ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ مشکاۃ شریف میں نا ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا جس سے تم محبت کرو نا اللہ کی رضا کے لیے اسے بتاؤ بھی کہ مجھے آپ سے محبت ہے، اسے بتاؤ بھی تاکہ وہ بھی آپ کے لیے اچھے جذبہ۔ محبت جو ہوتی ہے یہ اظہار کی محتاج تو نہیں ہوتی، لیکن محبت میں اظہار ضرور ہوتا ہے، محتاج تو نہیں، لیکن ہر چیز دل میں رکھنے کی نہیں ہوتی، کچھ زبان سے کہنے کی بھی ہوتی ہے، کچھ کہنے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور وہ کہہ بھی دینی چاہیے لیکن اتنی ہی کہنی چاہیے جتنی ضرورت ہو، 2 4 5 قدم آگے بڑھ کے نہیں، اس میں بھی تکلف آ جاتا ہے، تصنع آ جاتی ہے، بناوٹ آ جاتی ہے۔ فرمایا حضور مجھے اللہ کی قسم مجھے آپ سے پیار ہے۔ تو حضرت معاذ ابن جبل مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ کہا حضور اللہ کی قسم آپ سے پیار ہے۔ فرمایا پھر سوچ کے کہیے۔ کہا اللہ کی قسم آپ سے پیار ہے۔ فرماتے انہوں نے نا میرا کپڑا پکڑ کے مجھے کھینچا اور قریب کر کے کہنے لگے سن پھر میں نے نبی پاک سے سنا ہے جو 2 بندے رب کی رضا کے لیے آپس میں محبت کریں اللہ کی محبت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے، پھر اللہ ان سے پیار کرتا ہے اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں۔ ہماری محبتوں میں نا دنیاوی اغراض بڑھیں، ہوئے ہر دعوت صرف اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ بندہ بلاؤ جو میرے کام آئے گا۔ اپنے ایمان کی آبیاری کے لیے ہمارے چینل وائس آف ریئلٹیوں کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، نیکی کی بات آگے پھیلانا صدقہ جاریہ۔ ہر تحفہ اس لیے آگے کی طرف روانہ کیا جاتا ہے کہ اس شخص کو بلاؤ جو کل میرے کام آئے گا۔ عزیز بھائی اللہ کے نیک بندے سے اللہ کا بندہ سمجھ کے پیار کریں، اور اللہ کا نیک بندہ سمجھ کے اس کے ساتھ فوٹو آنا ضروری نہیں، اس کے ساتھ پیار ہونا ضروری ہے۔ اور اگر محبت اخلاص والی ہو، پیار والی ہو، عقیدت والی ہو تو حضرت ابو ذر غفاری نے تو کہا تھا یا رسول اللہ اگر بندہ کسی نیک بندے سے پیار کرے، نہ اس سے مل سکے نہ اس طرح کے کام کر سکے، پھر بھی کوئی نتیجہ نکلے گا
تو حضور نے فرمایا پیار خالص کرے اللہ قیامت کے دن دونوں کو جمع فرما دے گا. جو جس سے محبت کرے گا صبح قیامت اسی کے ساتھ ہوگا. شاید اسی لیے کسی پنجابی کے شاعر نے کہا تھا کہ اساں جے ہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ فرول ہوئے, ذرے ذرے نے سامنے آ جانا ہے, جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے, اساں بھی کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے, لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے, ادو کولوں کی رب نے حساب لینا جڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہو. تو اللہ کے بندوں سے اللہ کی رضا کے لیے پیار کریں, اس میں للہیت پائی جائے, للہیت ہو اس میں کوئی اور نہ ہو, بندہ ہو اور اللہ کی رضا ہو, یعنی درمیان میں رب ہو, اور تیسرا وہ شخص ہو. رضائے الہی جب مقصود ہو پھر شکوے بھی پیدا نہیں ہوتے, پھر شکایتیں بھی پیدا نہیں ہوتی, پھر اپنی مرضی کے بندہ جملے بھی نہیں بیان کرتا, پھر کسی جگہ کوئی تکلف بھی اس میں نہیں پایا جاتا. تو خالصتاً لوجہ اللہ تعالی آپ اللہ کے بندوں سے محبت کریں اور خاص ان کے لیے جذبات پیدا کریں. آپ کی طبیعت میں خاص جذبہ ہو, خاص شوق ہو, کسی پراپوگیٹ کرنے والے کے کسی پراپوگنڈے کا شکار نہ ہو. آپ کی طبیعت ہو, طبی میلان ہو, ذوق ہو. حضرت حرم بن حیان تابعی ہیں, فرماتے ہیں جب میں نے یہ حدیث سنی نا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حضرت اویس کرنی ان کی دعا کی برکت سے اللہ میری امت کے لوگوں کی بخشش کرے گا, اور جب میں نے یہ سنا کہ حضرت مولا علی جیسے لوگ, حضرت عمر فاروق جیسے لوگوں کو جبہ دے کے بھیجا گیا ہے, اور حضور نے بھیج کے کہا ہے کہ اویس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے, تو فرماتے ہیں میرے سینے میں لو لگ گئی کہ میں حضرت اویس کرنی سے ملوں, میری طبیعت لگ گئی, میرا شوق آ گیا کہ میں خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملوں. میں نکل پڑا, اللہ کے بندے کے لیے نکلا. حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں, اس کو ابن الجوزی نے بھی لکھا ہے, داتا گنج بخش علی اجویری نے بھی لکھا ہے, کہتے ہیں میں ڈھونڈنے لگا حضرت اویس کرنی کو, بڑے شہروں میں گیا پر وہ ملے نہیں. داتا صاحب کہتے ہیں وہ حال والے آدمی تھے, ان پر بھی حال تاری رہتا تھا, اسی کسے دے کچھ نہیں جے لگتے تے نہ کوئی ساڈا دردی, وہ بھی اپنی کیفیت میں رہتے تھے. داتا صاحب نے لکھا ہے جب دنیا ہستی تھی تو حضرت اویس کرنی رویا کرتے, جب لوگ روتے تھے تو وہ ہنستے تھے. وہ سادہ غذا کھاتے تھے, کسی سے کوئی لین دین نہیں, اپنے طرز کلام, اپنی زندگی. یہ لوگ بھی بڑے شاندار ہوتے ہیں. فرماتے ہیں کہ وہ اپنے حال میں رہتے تھے. حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے بڑی جگہ ڈھونڈا, پر میں جہاں جاتا لوگ کہتے ہاں گندمی رنگ والے, ہاں جن کے چہرے پر کچھ برس کے داغ ہیں, وہ جن کا چہرہ اور وجود بڑا روب والا, وہ اویس کرنی. کہتے ہیں میں ڈھونڈتا جس شہر میں جاتا لوگ کہتے وہ آئے تھے پر چلے گئے. وہ کسی نے کہا تھا نا اویسیوں میں بیٹھ جا, بلالیوں میں بیٹھ جا, صفیں تو سب بچھی ہیں تو عشق والیوں میں بیٹھ جا. فرماتے میں وہ صفیں تلاش کرتا ڈھونڈتا, نہ ملے مجھے. بالآخر میں عراق پہنچ گیا, نہر فرات کے کنارے ساری دنیا سے علیحدہ ہو کے وضو کر رہے تھے. کہتے ہیں میں پیچھے کھڑا ہوں, میں نے جا کے کہا السلام علیکم, تو حضرت اویس کرنی چہرہ اٹھا کے کہنے لگے وعلیکم السلام حرم بن حیان. تو میں نے کہا حضور آپ مجھے جانتے ہیں؟ فرمانے لگے عارف تو روحی من روحی کا, میری روح تیری روح کی جاننے والی ہے. کہتے ہیں میں نے کہا حضور کو نصیحت کر دیں. تو فرمانے لگے پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ آج کے بعد مجھے ملنے نہ آنا, میں نہیں پسند کرتا, میں تنہا رہنا چاہتا ہوں, مجھے نہیں شہرت اچھی لگتی, میرا نہیں دل کرتا لوگ میرے پیچھے بھاگیں. آج آیا ہے, آج کے بعد نہ آنا, بس چھوڑ دے مجھے میرے حال پہ, میں اپنی زندگی اپنے حساب کے مطابق گزارنا چاہتا ہوں, تو آج کے بعد نہ آنا. اور پھر فرمانے لگے اگلی نصیحت یہ ہے کہ جو رب نے تجھے دے دیا ہے نا اس پہ راضی ہو جا, اگر اس پہ راضی نہیں ہوگا تو تکلیف میں رہے گا. فرماتے ہیں میں نے پھر کہا میرے لیے دعا کر دیں, تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے, کہنے لگے یا اللہ میری اور اس کی جنت میں ملاقات کرا دینا. پھر انہوں نے چہرے پہ ہاتھ پھیرے اور فرمانے لگے اب تو جا, میں کوشش کروں گا تجھے دعاؤں میں یاد رکھوں.
तू भी कोशिश करना, मुझे दुआ में याद रखना। फरमाते हैं ये कहते कहते ना वो रास्ता बदल गए और गली का कोना वो जब मुड़े तो फिर मैं ढूंढता रहा, दोबारा ज़िंदगी भर मिले नहीं, लेकिन मेरा प्यार सच्चा था। वो मुझे वैसे तो नहीं मिले पर ख्वाब में कई दफ़ा मिल जाते हैं, और ख्वाब मेरी विच भी आया माही ਤੇ मैं फिर ਉਹਦੇ गल ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ डर ਦੀ ਮਾਰੀ ਅੱਖ भी ना खोला किते फिर बिछड़ ना जावा। फरमाते मुझे मोहब्बत हो गई, ख्वाब में ज़ियारत हो जाती। अच्छे लोगों से प्यार करें, अच्छे लोगों की तर्ज इख्तियार करें, ज़हन को जितना मुस्बत कर सकते हैं, जितना मनफी ख्यालात से दूर कर सकते हैं उतना करें। अपनी इस्लाह उसी वक़्त होगी जब आप किसी इस्लाह वाले के करीब बैठेंगे, अच्छे लोगों की संगत इख्तियार करेंगे। सही बुखारी और सही मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को बुलाता है और बुला कर के फरमाते हैं जिब्रील मैं फ़लाँ आदमी से मोहब्बत करता हूँ, आसमान ने दुनिया पे ऐलान कर दो कि सारे लोग उससे मोहब्बत करें। और फिर फरमाते हैं कि ए जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आप दुनिया में लोगों के दिलों में ये बात डाल दें कि अल्लाह फ़लाँ आदमी से प्यार करता है, लिहाजा सारे उससे मोहब्बत करो। सालिहीन का प्यार दीन का बहुत बड़ा हुस्न है। बुखारी में, मुस्लिम में, कुतुब अहादीस में एक पूरा बाब है कि किसी से मोहब्बत करो तो अल्लाह की रज़ा के लिए और किसी से बुग़्ज़ रखो तो अल्लाह की रज़ा। पूरा बाब है, एक दो हदीस नहीं। अब होता ये है कि हमारे ज़माने में कुछ लोग तो बेचारे वैसे ही बड़े बाज़ चीज़ों से आवाज़ान हैं, उनकी तबीयतें वैसे ही बड़ी तल्ख़ हैं, बड़ी तुर्श हैं, वो वैसे ही ज़रा दुनिया से हट के चलना चाहते हैं, उनका मिजाज है। वो क्या करते हैं कि वो बदगुमानियाँ पैदा करना, सोसाइटी के अंदर बुरी सोचों का फ़रोग़ देना अपने लिए वो ज़रूरी समझते हैं और अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। मैं अक्सर ये मिसाल दिया करता हूँ कि मोहब्बत भी अगर हम पैदा करना चाहें तो पैदा हो सकती है और किसी की अदावत पैदा करना चाहें तो वो काम भी हो जाता है। बहू जाना चाह रही थी मेके, उसने अपने शौहर से या अपनी सास से कहा कि मुझे घर जाना है। तब एक पहलू तो ये है कि वो शाम को बेटा घर आया तो अम्मा कहती है कि पुत्र देख, बेटा नहीं चाह रहा था कि वो जाए, तो अम्मा उसको उसकी ज़हन साजी करती है, कहती है बेटा देख तू हर वक्त अपनी माँ के पास रहता है, बाप के पास रहता है, बहन भाइयों के पास रहता है, तो बेचारी अगर 6 माह के बाद 3 माह के बाद तकाज़ा करती है तो उसका भी तो दिल करता है ना अपने माँ बाप से मिलने। अब बच्चा नरम होता है, वो शौक़ से गाड़ी निकालता है, शौक़ से छोड़ने जाता है, उसके दिल में मोहब्बत फ़रोग़ पकड़ गई। एक पहलू ये है कि उसने मुतालबा किया बहू ने कि मुझे जाना है मेके, तो सास साहबा ने शाम को अपने बेटे से कहा कि कोई तरीका तो नहीं ना रोज़ जाने का, और जब ये वहाँ से होके आती है तो उसका लहजा ठीक नहीं रहता, फिर ये इसको गलत मशवरे मिलते हैं, तो पहले तो वो साहब वैसे ही लड़ाई शुरू कर देंगे कि जाना ही नहीं, और जब बात बड़ी बढ़ेगी तो वो जाएंगे तो साथ ये कहेंगे कि जाऊँगा ज़रूर पर दरवाज़े पे छोड़ के आ जाऊँगा, मैंने अंदर क्यों कि ये भी किसी ने पीछे से उसको भरा है। आप किसी बंदे के बारे में भी, किसी के बारे में भी, हमारे तमाम जगहों पे इसी तरह ही होता है, दोस्तों की महफ़िल हो, तंजीमें हों, हमारे दफातर हों, सब जगह कुछ लोग बाकायदा काम करते हैं नफ़रतें भरने का। और फलाना तुमने देखा क्या कर रहा था, ज़हन बनाते हैं, बंदा उससे एलर्जी खाने लगता है, नफ़रत करता है, कुछ ज़हन बनाते हैं यार कितना भला आदमी है, देखो कितने वक्त पे आता है, बेचारा घर में इसके कोई और है भी नहीं फिर भी छुट्टी नहीं करता, वक्त पे आता है। तो ये ज़हन साजी नफ़रतों के भी लोग करते हैं, मोहब्बतों की भी। एक मिसाल और दे दूँ छोटी सी, एक मक्खी वो है कि आपका पूरा वजूद मौजूद है पर वो वहाँ बैठेगी जहाँ पीप है जिस्म में, बाकी किसी जगह नहीं बैठ, उसका मिजाज है गलाजत वाली जगह पे बैठ, मिजाज है, उसने ढूंढ के ही किसी गलत बात पे साथ ही गलत तबीयत है उसकी, मानते नहीं बहुत सारे लोग पर गीबत के कायल होते हैं, ज़हन में फतूर होता है, बैठना ही गलत जगह पे, हालांकि बाकी सारा जिस्म मौजूद है।
پیپ والی جگہ پہ، ریشے والی جگہ پہ، زخم والی جگہ پہ بیٹھنا ہے، اور وہاں سے اٹھ کے جب کہیں اور بیٹھنا ہے تو وہاں بیماری پھیلانی۔ ایک مکھی وہ بھی ہے جو ڈھونڈتی ہے سارا زمانہ پر بیٹھتی پھول پہ ہے، اور جب وہ پھول پر بیٹھ کر اپنے گھونسلے میں جا کے بیٹھتی ہے تو پتہ ہے وہاں کیا پیدا ہوتا ہے؟ شہد پیدا ہوتا ہے، اور شہد وہ ہے جو شفا دیتا ہے۔ آج کچھ لوگوں نے پراپوگیٹ کر دی چیزیں، ولی کیا ہوتے ہیں، درویش کیا ہوتے ہیں، صوفی کیا ہوتے ہیں، قرآن پاک پڑھو، نماز پڑھو، عبادت کرو، ختم ہو گئی بات۔ او خدا کے بندو سمجھو، یہ ولی تھے جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، ولی ہی تھے جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے دفاع کے لیے، احادیث کی حرمت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے جو میدانوں میں نکلا کرتے تھے انہیں ولی کہا جاتا تھا۔ ولی کا معنی اللہ کا دوست، ان سے پیار کرنا، ان کے لیے اپنے دل میں جذبات رکھنا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دو لوگ رب کی رضا کے لیے آپس میں پیار کریں، جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں پیار کریں، اللہ ان دونوں سے محبت فرماتا ہے۔ آپ غور کریں، اللہ کے نیک بندوں کا پیار۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب شریف میں لکھا ہے خواجہ حسن بصری کا قول۔ خواجہ حسن بصری تابعی ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے شاگرد ہیں، فیض یاب ہونے والے ہیں صحابہ سے، بڑی باریک بات کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں برے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھنا، برے لوگوں کی باتیں نہ سننا۔ اگر تم برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے، برے لوگوں کی باتیں سنو گے تو وہ تمہیں اچھے لوگوں سے بدگمان کر دیں گے۔ تمہاری فکر میں، تمہارے ذہن میں وہ اچھے لوگوں کے خلاف چیزیں بھر دیں گے۔ برے لوگوں کی صحبت اچھے لوگوں سے بندے کو دور کر دیتی ہے۔ تو بھائی اچھے لوگوں کی صحبت میں آئیں گے آپ تو اچھے لوگوں کے بارے میں آپ کی ذہن سازی ہوگی۔ اللہ کے نیک بندوں سے پیار کریں، ان کے ساتھ محبت کریں، ان کے لیے اپنے دل کے اندر اچھے جذبات، یہ ہمارے پاس ہیں داتا علی حجویری، ان کے مزار شریف پہ حاضری دیں۔ دیکھیں، غلط کام جہاں ہوتا ہو غلط کام کو روکا جاتا ہے، اصل چیز کو بدل نہیں دیا جاتا۔ داتا صاحب محسن ہیں اس امت کے، اور ڈاکٹر اقبال نے کہا سید حجویر مخدوم امم۔ داتا صاحب تو وہ ہیں کہ امت ساری کے مخدوم ہیں، ساری امت کو ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کشف المعجوب آپ پڑھیں تو سطر سطر روشنی، جگہ جگہ آپ کے لیے خیر، تعلیمات۔ داتا صاحب نے دین کا کام کیا، ڈیوٹی کی۔ عرس شریف پہ تو میں بھی نہیں جا پاتا، رش بڑا ہوتا ہے، خرافات بھی بعض جگہ پہ بڑی ہوتی ہیں، بعض ایسے کام ہوتے ہیں جو قطعاً نہیں ہونے چاہیے اور ان کی ہر فورم پہ مذمت ہونی چاہیے، پر ہمیں داتا صاحب کی حاضری تو نہیں نہ چھوڑنی چاہیے۔ ہمیں تو کوشش چلیں عرس سے پہلے یا عرس کے بعد، میری اپیل ہے ضرور جائیے گا، اور جا کے نا تو ضروری نہیں کہ آپ کوئی خاص دل کے اندر بات ہی لے کے جائیں۔ آپ داتا صاحب جا کر صرف اتنا کہیں کہ حضور آپ نے جو دین کی خدمت کی ہے، ہم تو اس خدمت پر آپ کو سلامی دینے آئے ہیں، ہم تو صرف سلام کرنے ہیں کہ آپ نے کمال نوکری کی دین۔ اپنے بزرگوں کے ساتھ اپنی عقیدت، اپنی ارادت، اپنی محبت، اپنا پیار مضبوط کریں، ان کے لیے اپنے دلوں کے اندر خیر کے جذبات ہمیشہ رکھیں۔ صحابہ کرام کے لیے، اہل بیت اطہار کے لیے، امام بخاری کے لیے، امام مسلم کے لیے، صوفیاء کے لیے، حضرت غوث پاک جیلانی کے لیے، خواجہ معین الدین اجمیری کے لیے، حضرت بہاءالحق نقش بند بخاری کے لیے، حضرت سیدنا داتا علی حجویری کے لیے، حضرت پیر سید مہر علی شاہ کے لیے، امام احمد رضا بریلوی کے لیے، علیہم الرحمہ۔ اچھے جذبات ہوں، اچھا ذہن ہو، اچھا گمان ہو، آپ کی طبیعت چاہے کہ آپ ان لوگوں کی تعلیمات پڑھیں، جو طرز حیات انہوں نے اختیار کیا اس طرز حیات پر ہم بھی عمل کریں، ہم بھی اپنی زندگی اسی طرح سنت اور شریعت کے مطابق گزاریں جو ان لوگوں کا نہج اور ان لوگوں کا طریقہ تھا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہمیں ایک بات سمجھائی ہے، سنن ترمذی میں حدیث ہے، اور ذرا کمال دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو حکمت بھری بات ہے نا، یہ مومن کی گمشدہ میراث ہے، وہ جہاں بھی ملے نا مومن کا زیادہ حق ہے کہ اسے حاصل کرے۔ حکمت کی بات، اس کا وارث ہے ہی مومن،
دنیا میں جہاں بھی کسی کو حکمت ملی نا کسی نبی کا صدقہ ہی ملی ہے، وہی کے ذریعے ملی ہے۔ غیروں کے پاس جو آسمانی وحی کو نہیں مانتے ان کے پاس حکمت ہوتی نہیں۔ یہ مومن کا ہی ورثہ ہے، اسے چاہیے جلدی سے حاصل کرے، ورثہ اسی کا ہے۔ وہ اگر کوئی غیر بھی بات کر رہا ہوگا نا تو فیضان کسی مومن کا ہی ہوگا، وہ کسی مومن کا فیضان ہے۔ حضور فرما رہے ہیں یہ حکمت اور دانائی کی بات، تدبر کی بات مومن کی گمشدہ میراث ہے، جلدی سے حاصل کرو، جلدی سے اس کے قریب جاؤ، جلدی سے اس کے حصول کی کوشش کرو۔ اور اس کے لیے کریں کیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے بہترین مجلس وہ ہے جہاں حکمت کی بات ہوتی، وہاں ضرور جا، وہاں جا کے بیٹھ، وہاں سے تو حکمت حاصل کر، یہ تیری گمشدہ میراث ہے، اس کو لے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹے جایا کر جہاں حکمت کی محفلیں ہوں، جہاں سمجھدار لوگ بیٹھتے ہوں، معاملہ فہم، وہاں جا کے بات سیکھا کر۔ آپ یقین کریں کہ بزرگوں کی مجلس سے آپ کو نا کتابوں کا نچوڑ ملتا ہے، کتاب و سنت سے مفاہیم عکس کر کے وہ ہمیں دیتے ہیں، اور بہت ساری علم پر لکھی گئی تصانیف کا نچوڑ ایک جملے میں بیان کر دیتے ہیں۔ تو حکمت سیکھیں، دانائی سیکھیں، تدبر والی زندگی گزاریں، کسی چیز کو بھی لیں تو ذرا غور و خوض کے ساتھ لیں، تھوڑے معاملہ فہم بنیں۔ ایک چھوٹی سی بات اور کر لوں، سازشی نہ بنیں۔ ہمارے ہاں نا سازش کرنے کے لیے، کہانی بنانے کے لیے لوگوں کو بڑا موقع میسر آتا ہے، لیکن اسی کے مثبت پہلو لینے کے لیے، اسی کا اچھا انداز اختیار کرنے کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، تدبر کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ اور حضور نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ جس کے پاس تم حکمت دیکھو نا اس پر ناز کیا کرو، غبطہ کیا کرو کہ یہ بندہ سمجھدار ہے۔ سمجھدار لوگ کسی کو میسر آ جائیں تو بڑی غنیمت ہے، اگر کسی کو سیاںا بندہ زندگی میں مل جائے تو بڑی غنیمت ہے۔ شکر ادا کرو اگر کوئی اچھا مشورہ دینے والا موجود ہے، اللہ کا شکر ادا کرو اگر کسی کے پاس کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اسے صحیح راہ دیتا ہے، جو اچھا مشورہ دیتا ہے، جو خیر کی بات بتاتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، امام بہقی نے حدیث لکھی ہے، حضور فرمانے لگے کسی مسلمان بھائی کو حکمت کی بات بتا دینا یہ تیری طرف سے اس کے لیے بہترین تحفہ ہے، یہ تو نے اچھا تحفہ دیا ہے۔ اگر تو نے کسی کو دانائی والی بات بتا دی، حکمت والی بات بنا دی، اگر تو نے شعور اس کا صحیح کر دیا، شعور۔ ایک دوست نا مجھے ہالینڈ سے ملنے آئے، تو اسی لب و لہجے میں وہ پلے بڑھے تھے، تو انہوں نے پاکستان پہنچ کے مجھے فون کیا، کہنے لگے میں نا کچھ تھوڑی سی نا موٹیویشن لینا چاہتا ہوں آپ سے، آپ مجھے موٹیویٹ کر دیں گے؟ میں نے کہا بتائیں۔ کہنے لگے آپ کے ساتھ نشست بک کرانے کا کیا طریقہ ہے، کتنے پیسے لگتے ہیں آپ کے ساتھ سیٹ بک کرانے میں؟ میں نے کہا بس ایک ہی کام ہے کہ جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جانا، چونکہ حکم ہے کہ جمعے والے دن گردنیں نہیں پلانگنی۔ اور دوسرا یہ کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ کسی کو عقل دیتا ہے وہ ذاتی سمجھ لیتا ہے، پھر اسے بیچتا ہے، پھر وہ سیٹیں بک کرتا ہے۔ تو میں نے کہا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر میں آپ کو کوئی حکمت کی بات بتا سکوں نا تو میرے لیے دعا کرنا۔ سیٹ میں نے کیا بک آپ کے ساتھ کرنی ہے، کیا لینا دینا ہے، میں تو خود فقیر ہوں، کا سلیس ہوں، مدینے والے سے بھیک لیتا ہوں، اور جو قطرے نصیب میں آتے ہیں وہ حضور کے غلاموں کو دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ یہ خدمت قبول کر لے۔ تو باقی آپ کہنے لگے جی نہیں وہ موٹیویشنل جو لوگ ہیں نا وہ سیٹ، میں نے کہا وہ مجھے نہیں پتا وہ کیا کرتے ہیں، اور ویسے بھی جو بکتی بکاتی ہے وہ حکمت تو نہیں نہ ہوتی، حکمت تو انمول ہوتی ہے، جو خریدی جا سکے، جو بیچی جا سکے، وہ حکمت تو نہیں نا میرے بھائی، وہ تو انمول شے ہے، وہ تو کہیں سے ملتی ہے، اور اگر مل جائے تو پھر کیا ہی بات ہے، پھر کیا بات ہے، پھر تو ویسے بھی درویش نے کہا تھا دنیا اتے تھوڑے ہی رہ گئے، قدر شناس سخن دے، چند تو لوگ رہ گئے ہیں جن کی سمجھ میں بات آتی ہے، ورنہ تو یہ کہ کہیں سنتے ہیں تو خالی سر ہی دھنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دانائی، تدبر، آپ دیکھیے میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت عطا کی، کتنی عطا کی؟ حضور کو شعور، بلندی، پختگی، معاملہ فہمی، تدبر،
چیزوں کو پرکھنا کتنی عطا کی. شیخ عبدالاقصی محدث دہلوی شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے عقل کے 1000 حصے کیے ہیں اور 999 حصے عقل اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمائی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. باقی ایک حصہ ساری دنیا کو ملی ہے جس سے انجینئر بھی بنے, سائنسدان بھی بنے, عالم فاضل شیخ مفتی محدث مفکر بنے. 999 تو اللہ نے رسول پاک کو عطا فرمائے ہیں. تو جن کے پاس اتنا شعور ہے وہاں سے شعور لینا چاہیے, کہیں اور جانا چاہیے؟ شعور تو سارا حضور کے دروازے سے ملتا ہے. آپ ذرا حضور کی حکمت کو دیکھیے گا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نا اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے. قریش مکہ نے جب تعمیر کیا نا خانہ کعبہ, تو وہ نا چونکہ بات بات پہ لڑ پڑتے تھے اور میرا قبیلہ آگے جائے گا, میں آگے بڑھوں گا, یہ بڑا مسئلہ ہے. یہ آج بھی کئی خاندانوں میں ہے. ہمیں سب سے پہلے پوچھو, ہمیں آگے لگاؤ, ہماری چودراہٹ کا اعلان کرو, ہمیں بڑا تسلیم کرو. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, حتیٰ کہ حوض پر گھوڑے کو پانی پلانا ہے تو پہلے میں نے پلانا, اس پر بھی لڑائی ہو جاتی تھی. تو خانہ کعبہ کی تعمیر سارے مل کے کر رہے تھے. اب کئی قبیلے تھے. خانہ کعبہ مکمل ہو گیا تو آپ کو پتہ ہے طواف شروع بھی حجر اسود سے ہوتا ہے, ختم بھی حجر اسود پہ ہوتا ہے. یہ جنت کا وہ عظیم پتھر جس سے آغاز و اختتام ہوتا ہے. ہر ایک کی خواہش تھی کہ یہ پتھر ہم نصب کریں گے, اٹھا کے ہم لگائیں گے تاکہ قیامت تک یہ اعزاز ہمارے حصے میں آئے. اب انہوں نے اس کے لیے تیاری کر لی. قبیلہ عبدالدار کے لوگوں نے تو اس طرح کیا کہ نوجوان بھی جمع کر لیے, تلواریں بھی اکٹھی کر لی کہ جس قیمت پہ بھی ہمیں یہ کام کرنا پڑا, نصب ہم نے کرنا ہے پتھر. ایک پیالے میں خون رکھ کے اس پہ ہاتھ ڈال کے انہوں نے قسمیں بھی اٹھا لی کہ ہم یہ کام کریں گے. ہر قبیلہ یہی کہہ رہا تھا. اور جب بات بڑی بڑھ گئی نا تو ابو امیہ بن مغیرہ ایک سیاںہ آدمی تھا, وہ کہنے لگا یار لڑو نا, ایک طریقہ ہوتا ہے نا کسی چیز کو بھی حل کرنے کا. اس نے کہا یار اس طرح کرو, ایک مسئلہ اس طرح کر کے نہ حل کر لیں, ایک بات میں نہ بتاؤں, آپس میں نہ لڑو. کل جو بندہ سب سے پہلے حدود حرم میں داخل ہو, وہ کوئی بھی ہو, جو فیصلہ کریں قبول کر لو گے, کر لو گے, کر لو گے, کر لو گے, ہاں ہو گئی سب کی, قربان جائیں. سب سے پہلے حدود حرم میں مدینے والے محبوب تشریف لائے, رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. اب تو ہر بندہ خوش ہو گیا, کہنے لگے لو بھئی یہ تو صادق اور امین ہے. اسیر دشمن کی چاہ میں بھی, مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے, صادق ہے, معتبر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. انہوں نے کہا جی آپ جو فیصلہ بھی کریں قبول ہے. آپ بتا دیں کون سا قبیلہ حجر اسود اٹھا کے, باقی خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی, حجر اسود کون سا قبیلہ لگائے. پہلے طے کر لیا تھا جو حضور فیصلہ کریں گے سب کو قبول ہوگا. اب اگر حضور ایک کے حق میں فیصلہ کر دیتے تو تیار تھے نا باقی قبول کرنے کو. اب وہ سارے قبیلے نظریں حضور پہ لگائیں, نتیجہ نکلنا ہے. یہ سمجھ لیں پاس فیل کا نہیں, فرسٹ سیکنڈ کا نتیجہ ہے. کس کو سعادت ملتی, ای سعادت بزور بازو نیز کس کو ملتی ہے؟ قربان جاؤں حضور کی حکمت پر, نبی پاک کے تدبر پر. اب ایک کو بھی اگر حضور کہتے تو لگا دے تو باقی وعدہ کر چکے تھے مانیں گے, پر یار پریشانی تو ہوتی ہے نا کہ ہم سیکنڈ آ گئے, تھرڈ آ گئے. اب یہ سب چاہ رہے تھے سعادت لینا, تو رسول پاک نے نا چادر بچھائی, حجر اسود اٹھا کے رکھا, فرمایا لڑو نا, سارے یہ ایک ایک کونے سے چادر پکڑ لو. قربان جائیں سب نے اٹھا لیا اور اٹھا کے این اس جگہ لے آئے جہاں نصب کرنا تھا. حضور نے اپنے دست مبارک سے پکڑا, وہاں لگا دیا. اب کوئی سب سے پوچھتا نا کس نے لگایا ہے, تو سب یہی سمجھتے تھے ہم نہیں لگایا ہے, اور آخری فیصلہ یہ تھا ہم سب نہیں لگایا ہے. یہ حکمت ہے رسول پاک کی. تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے, کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں, ہم جذبات کا استحصال کرتے ہیں. کچھ لوگوں کے جذبات پہ قدم رکھ کے کچھ لوگوں کو خوش کرتے ہیں. یوں نہ کریں, چلیں سب کو تو بندہ خوش نہیں کر سکتا, پر استحصال نہ کریں, توہین نہ کریں, تضحیک نہ کریں, دل توڑے نہ. سب کے جوڑ نہیں سکتے تو چلو کسی کا توڑے نہ. سب کے ساتھ تو آپ نہیں چل سکتے, ہر بندے کو تو خوش نہیں کر سکتے, لیکن استحصال نہ ہو, کسی کی توہین نہ ہو, کسی کو یہ نہ محسوس ہو کہ مجھے اہمیت نہیں دی گئی.
قربان جائیں۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ والے دن نا ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، لمبردار تھے، کوئی حکمت بن گئی، ان کو معزول کرنا تھا، کسی اور کو ان کی جگہ مقرر کرنا تھا۔ اب فتح مکہ ہے، سامنے قریش ہیں، ان کے سامنے کسی صحابی کو معزول کرنا ہے، فتح ہو رہی ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اب ان کی جگہ کسی کو مقرر کرنا ہے، بات بھی کوئی اتنی بڑی نہیں، بس حکمت کا تقاضا ہے کہ ان کو تبدیل کر کے کسی اور کو لگایا جائے۔ یہ شان ہے میرے رسول پاک کی، یہ دانائی، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ سمجھ، ساری کائنات کی عقلیں قربان۔ اقبال کہنے لگے عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، کہنے لگے میں نے اپنی عقل حضور کے قدموں پہ قربان کر دی ہے۔ کیا انداز ہے، کیا تدبر ہے، کیا سوچ ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ کو معزول کر کے کسی اور کو لگانا تھا، جھنڈا کسی اور کو دینا تھا، سپہ سالار کسی اور کو بنانا تھا۔ پتہ ہے حضور نے کیا کیا؟ نبی پاک نے حضرت سعد بن عبادہ سے کہا تیری جگہ نا جھنڈا تیرے بیٹے کے ہاتھ میں دینا ہے۔ آپ یقین کریں کہ اپنی جگہ پہ بندہ بیٹے کو بیٹھا دیکھے نا، کوئی اور بیٹھ جائے تو شاید دل ٹوٹ جائے، پر اپنی جگہ پتر بیٹھ جائے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ لو میری کوئی سیٹ سنبھالنے والا آ گیا، اب خیر صلی ہے، اب کچھ نہیں ہوتا، اب جو ہے کام چلے گا۔ حضرت سعد بن عبادہ کو ہٹانا حکمت تھی، لیکن کریم نے ان کے بیٹے کو ہی لگا دیا۔ کوئی بندہ لب کشائی کر ہی نہ سکا، لوگ دانت دبا کے رہ گئے، یہ کمال۔ بس پھر کہنا پڑتا ہے زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ یہ انداز کریمانہ حضور کا۔ اپنی زندگی میں نا تھوڑا تدبر سیکھیں، تدبر۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، کہہ دوں ایک چھوٹی سی بات، مجھے کئی دفعہ نا اس نوجوان کو ڈانٹنے کو دل کرتا ہے جس سے نا اماں کی اور بیوی کی لڑائی بھی صحیح نہیں ہو رہی۔ میں کہتا ہوں یار تجھے اللہ نے شعور دیا ہے، تو نے تو دنیا کو فتح کرنا تھا اور تو یہیں الجھ کر رہ گیا ہے۔ وہ مہربانی کریں جی کوئی دعا کر دیں، کس کے لیے؟ بیوی سیانی ہو جائے، اماں سمجھ۔ تو میں کہتا ہوں نہ بھی سیانی ہو تو پھر بھی گزارا کریں۔ آپ کچھ بڑا کام کریں زندگی میں، آپ کچھ انقلاب قوم کے لیے، ملت کے لیے، مذہب کے لیے، نظریے کے لیے، یہیں الجھے رہنا ہے ساری زندگی۔ آگے بڑھیں، اتنی بھی شعور ہمارے پاس تدبر کی کمی آ جائے کہ گھر کا نظام بھی ہم سے ٹھیک نہ ہو، یہ ٹینشن لے کے ہم بال سفید کر کے بیٹھ جائیں۔ تدبر کا معاملہ کریں، حکمت کا معاملہ کریں۔ بیوی کا اور اماں کا اتنا مقابلہ نہیں ہوتا جتنا سوکنوں کا مقابلہ ہوتا ہے، سوتن کا جتنا مقابلہ ہوتا ہے۔ تو رسول پاک کی بارگاہ میں تو 11 ازواج مطہرات رہتی تھی، 9 بیک وقت موجود ہوتی تھی۔ تو تدبر کے ساتھ حضور نے سب کے حقوق ادا کیے، حکمت کے ساتھ سب کے جذبات کا خیال رکھا، ہر ایک کو حضور نے شان دی۔ تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی اور آخری خطبے کی صورت میں نصیحت لکھی۔ حضور نے ہر ایک کو عظمتوں سے نوازا، شان عطا فرمائی۔ ہم کیا ہیں؟ الجھ گئے، چھوٹا سا مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا۔ تھوڑا تدبر دکھائیں، تھوڑی سوچ آپ بڑی کریں، تھوڑا حوصلہ۔ اور اس کے لیے نا سب سے زیادہ سینا اس نے ہے جو سب سے زیادہ سیانا ہے، جو سب سے زیادہ۔ ہاں یہ اگرچہ پنجابی کا جملہ ہے پر میں نے اس کو پورا نچوڑا ہے، اس کو میں نے نچوڑا ہے، اور یہ بالکل سچی بات ہے کہ عقل ہوئے تھے۔ ہاں جو سیانا ہے وہ بہرحال پریشان تو عقل ہوئے تھے۔ اگلی گل میں نہیں جے کرنی، وہ تو پتہ ہے، لیکن عقل ہوئے تھے پھر تے سوچا چنگیاں نے، اتنی بری چیز۔ اب یقین کریں جو سیانا ہے، جو سمجھدار ہے، وہ سب کی سنتا ہے۔ کئی دفعہ دل کرتا ہے اپنی بھی کہنے کو، لیکن نہیں کہہ پاتے، کوئی عرض نہیں۔ جن کی سن رہے ہیں ان کو تو تسلی ہو رہی ہے نا، وہ تو سکون میں ہے کہ نہیں۔ تو تدبر والی، حکمت والی، دیکھیں حضور کا طریقہ ہے نور، دیکھیں ذرا۔ غزوہ حنین کے موقع پہ نا، حنین کے موقع پہ بہت سارا مال غنیمت آیا۔ تو اسلام کا حسن یہ ہے کہ جو لوگ نیا کلمہ پڑھتے ہیں نا، ان کی تالیف قلوب کے لیے مؤلفۃ القلوب کو زیادہ دیا جاتا ہے، تاکہ وہ ان کا دل ٹھہرے اسلام پر، ان کی طبیعت جمے۔ اور کئی دفعہ یوں بھی ہوتا تھا جب کوئی کلمہ پڑھتا تھا تو اس کے رشتہ دار ناطے توڑ دیتے تھے، تعلقات ختم کر دیتے، مال و اسباب ملتا تھا تو اس کو اس سے طاقت بھی میسر آتی تھی۔
اس میں سے نا نیا کلمہ پڑھنے والوں میں سے زیادہ لوگ قریش میں سے تھے، مکہ کے رہنے والے تھے، حضور کے قریبی۔ ان کو جب زیادہ مال ملا نا تو مدینے میں سے کچھ نوجوانوں نے کہا کہ جہاد کی باری آتی ہے تو ہم اگلی صفوں میں ہوتے ہیں، اور مال بٹا ہے تو ان کو زیادہ ملا ہے۔ ایک نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہماری تو تلواروں سے ابھی بھی خون ٹپک رہا ہے اور مال ان کو زیادہ مل گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ کو بلا کے فرمایا یہ بات ہوئی ہے؟ یا رسول اللہ ہوئی ہے۔ فرمایا بلاؤ نا سب کو حضور نے ایک جگہ پہ جمع فرمایا۔ ذرا انداز دیکھیے گا بات کا۔ کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے کیا تم لوگ گمراہ نہیں تھے؟ اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت نہیں دی؟ اہل مدینہ سے بات ہو رہی ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم تنگ دست نہیں تھے؟ میری وجہ سے اللہ نے تمہیں وسعت نہیں دی؟ کیا تم آپس میں لڑا نہیں کرتے تھے؟ میری وجہ سے اللہ نے تمہیں محبت نہیں عطا کر دی؟ یہ حضور نے بات کی۔ اب ان کی نظریں جھک گئیں۔ کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ اور اس کا رسول ہی بلندیوں والے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا یہ احسان ہے سارا ہم پر۔ اب حضور سامنے والے کے جذبات اور اس کی حضور کہہ دیتے، ڈانٹ دیتے، کوئی بات کر دیتے، حضور کرتے تو اس کو بھی قبول کرتے، لیکن حضور نے ڈانٹ کر بات کو کچلا نہیں، بلکہ حکمت کے ساتھ جذبات کو ایک نیا رخ عطا کیا۔ حضور فرمانے لگے تم میری بات کے جواب میں کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ اہل مکہ نے تو آپ کو تکلیف دی تھی، ہم نے آپ کو یہاں رہنے کو جگہ دی۔ تم کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلواریں لے کے آئے تھے، ہم تھے جو دفاع میں آگے بڑھے۔ تم کہہ سکتے ہو کہ ہم نے مال اسباب آپ کی خدمت میں، تم کہو نہ کہو۔ وہ رو پڑے، کہ نہیں حضور ہم کون ہوتے ہیں، یہ تو اللہ رسول کا احسان ہے، یہ تو اللہ رسول کی بلندیاں۔ اب وہ باتیں نہ، پہلے ان کے جذبات اور تھے، اب بات آنسوؤں میں آ گئی، درد میں آ گئی، رو پڑے۔ عاشق دا کام ہی رونا تونا تے بنا رویوں نہیں منظوری۔ یہ عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے، پاویں وصل ہوئے پاویں دوری۔ وہ رو پڑے نا تو اب حضور نے ایک جملہ کہا جو ساری صورتحال ہی بدل گیا۔ ایسی حکمت والی بات حضور نے فرمایا میرے بھولے بھالے غلاموں، تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ اپنے گھروں میں جائیں گے تو بھیڑ اور بکریاں لے کے جائیں گے، اور تم جب مدینے جاؤ گے تو اللہ کے رسول کو ساتھ لے کے جاؤ گے۔ سرکار مدینہ میں کب ہم کو بلائیں گے، سرکار مدینہ میں کب ہم کو بلائیں گے، کب روضہ اقدس کے جلوے وہ دکھائیں گے، سرکار مدینہ میں کب ہم کو بلائیں گے، کب ہم کو چھڑائیں گے دنیا کی محبت سے، کب اپنی محبت کا ایک جام پلائیں گے، کب اپنی محبت کا۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے دو ہی تو بندے ہیں جو رب کے رستے میں کسی شے کی پرواہ نہیں کرتے۔ حضور کون سے؟ فرمایا ابو ذر غفاری ہے اور دوسرے علی المرتضیٰ ہے۔ مولا علی فرمایا کرتے یہ نا مسلمانوں میں سے چوتھے یا پانچویں مسلمان ہیں۔ شروع سے ایک سلیم الطبع آدمی، کچھ لوگ طبعاً بڑے نفیس ہوتے ہیں، طبعاً ہی اللہ کی طرف سے شروع سے ہی۔ ان کا جو قبیلہ تھا بنو غفار وہ رہزنی کرتا تھا، لوگوں کو لوٹ لیتا تھا۔ شروع میں یہ کام کیا، لیکن جب کچھ لوگوں کی چیخیں کانوں میں گئیں تو چھوڑ دیا، فرمایا نہیں یار طبیعت نہیں مانتی۔
اور نبی پاک کا کلمہ پڑھنے سے پہلے ہی بتوں کی پوجا چھوڑ کے رب کی عبادت شروع کر دی۔ لوگ پوچھا کرتے تھے آپ عبادت تو کرتے تھے پر منہ کدھر کرتے تھے؟ فرماتے تھے جدھر وہ کرا لیتا تھا کر لیتے تھے۔ کسی نے انہیں بتایا کہ مکے میں ایک شخص ہیں جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے، آپ کی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا، ان کا نام انیس تھا، پتہ کر کے واپس آئے، بھائی کہنے لگے ابو ذر، ان کا نام جندب ہے اصل میں، ذر ان کے بیٹے کا نام ہے اور کنیت سے زیادہ معروف ہیں، ابو ذر غفاری کہلاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بھائی نے آ کے بتایا کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں سے منع کرتے ہیں، صلہ رحمی کا پیغام دیتے ہیں، لیکن لوگ سارے مخالف ہیں۔ یہ چیز بھی بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے، اسے نہ کاؤنٹ کیا کریں۔ لوگوں کی ترجیحات بدلتی ہیں، صبح کچھ، دوپہر کچھ، شام کچھ، اسے نہ کاؤنٹ کریں۔ انہوں نے اس بات کو کاؤنٹ کر کے بتایا کہ لوگ ان کے جو ہیں نا وہ مخالف ہیں سارے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے مجھے تسلی نہیں ہوئی، میں خود جا کے پتہ کروں گا۔ کہتے ہیں مکہ شریف آیا تو کسی ایسے آدمی سے پوچھ بیٹھا، میں تو کچھ اور سمجھا تھا، وہ کچھ اور نکلا۔ مکے والوں نے بڑا مارا۔ مکے پہنچ کے پہلی جو چیز ملی وہ مار کھانے کی تھی۔ اب میں ڈرتے کسی سے پوچھتا ہی نہ، بھوک بھی بڑی تھی، رہنے کو جگہ نہیں تھی، حرم شریف میں لیٹا رہتا تھا۔ میرے نصیب دیکھو، مجھے ایک شخص نے نہ آ کے ہلایا، کہنے لگے اگر مناسب سمجھیں تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے، آپ کوئی پردیسی ہیں، آپ کا اپنا مہمان نہ بنا لوں؟ تو میں نے کہا آپ کا کیا نام ہے؟ کہنے لگے میرا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ کہتے ہیں مولا کائنات گھر لے گئے، کھانا بھی کھلایا، جگہ بھی دی، سونے کو خدمت بھی کی، لیکن چونکہ میں تو پہلے ایک سے پوچھ کے مار کھا بیٹھا تھا، میں نے پوچھا نہیں میں کدھر آیا ہوں۔ رات رہے، اگلی رات بھی رہے، لیکن میں نے بتایا نہیں میں کس کام آیا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خود ہی مولا علی نے پوچھا بتا سکتے ہو کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا رات رکھ لو گے؟ فرمایا بڑا کشادہ سینہ دیا رب نے مجھے، تو بات تو کر۔ کہنے لگے یار میں تو محمد مصطفیٰ کی زیارت کرنے آیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بے نیاز لوگوں میں سے ہیں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری۔ میں حضور کی زیارت کے لیے، حضرت علی کہنے لگے سویرے لے چلوں گا۔ انسان بزدل نہیں ہوتا، ہر انسان بزدل نہیں ہوتا، اور بلا وجہ ٹکراؤ کی پالیسی بنا لینا یہ بھی سیانے لوگوں کا کام نہیں۔ حکمت کے تقاضوں کے مطابق چلنا یہ بھی دلیر لوگوں کا ہی کام ہوتا ہے۔ حضرت مولا علی کہنے لگے صبح لے کے چلوں گا پر حالات ٹھیک نہیں، شرارتی لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اگر کوئی شرارتیوں کا ٹولہ ملا نا جو کھڑا ہوگا جاسوسی کرنے کے لیے کہ حضور کی طرف کون کون جا رہا ہے، تو میں نیچے جھکوں گا جوتے کا تسمہ ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن آپ نے نہیں کھڑے ہونا، آپ نے چلتے رہنا ہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ کہتے ہیں اس ترتیب سے حضرت علی مجھے لے کے گئے، میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا۔ مولا علی کہتے ہیں بڑے بڑے لوگ سوال کرتے تھے پر یہ شروع سے سلیم الطبع تھے، مجھے کہہ لینے دینا، انہوں نے ماننا ہوتا ہے وہ لمبے سوال کرتے ہی نہیں، مان جو لیا تو لمبے سوالوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں لوگ بڑے بڑے سوال کرتے تھے پر ابو ذر نے 2-3 باتیں ہی پوچھیں اور آگے جا کے کہنے لگے حضور ہاتھ بڑھائیں مجھے کلمہ پڑھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، فرمایا باہر جا کے نا ابھی ذکر کرنا کہ تم مسلمان ہو گیا، یہ ماریں گے۔ عرض کی حضور انہیں مارنے دے، میں آیا بھی مار کھا نہیں ہوں، انہیں مارنے دے نا۔ پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، داغ دہلوی نے کہا تھا پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، اور جلا کے راکھ نہ کر دوں تو داغ نام نہیں۔ ماری تو کھانے آئے ہیں، مارنے دے، کرنے دے زہر جتنا لگانا ہے لگانے دے۔ باہر جا کے اعلان کیا، مکے والوں نے مارا، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر کسی نے بتایا کہ تم نے گزرنا بھی ہے ان کے علاقے سے، بنو غفار سے، پھر ان کا پتہ بھی ہے یہ لوگ بڑے سخت ہیں، پھر چھوڑا۔ تب ان بڑے جلالی تھے، زاہد مزاج تھے، فرماتے تھے کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ سارا صدقہ کرو۔ کنز کے معاملے میں ان کا رویہ یہ تھا، صرف حضرت صدیق اکبر کو کچھ نہیں کہا انہوں نے، باقی حضرت عمر جیسے آدمی کو بھی کھڑا کر کے کہہ لیتے تھے یہ مال کیوں رکھا ہوا ہے خزانے میں، بانٹتے کیوں نہیں سارا؟ اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو باقاعدہ کئی دفعہ اس موضوع پر گفتگو کی۔ وہ کہتے تھے کہ جب اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ مال دولت جمع نہیں کرنی، تو وہ جو لوگ تھے وہ بھی بڑی شانوں والے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ نے جب زکوٰۃ فرض کی تو مال جمع ہوتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نا، جب فطرانے کا کہا تو مال ہوتا ہے تو فطرانہ آتا ہے نا۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، پر آپ اعلیٰ بات کر رہے ہیں تقوی کی، سارا بانٹو۔
تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے تھے چلو ٹھیک ہے تمہاری بھی بات مان لیتا ہوں، پر یہ بتاؤ مدینے والے کا اپنا طریقہ کیا ہے؟ کہ بھائی حضور کا طریقہ تو وہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے پھر اس رستے نہ چلیں جو رستہ مدینے والے رسول کا ہے، اور حضور سے نبی پاک سے عشق کرتے بڑا کھل کے۔ یہ صحابہ صفہ میں سے تھے۔ کلمے پڑھنے کے بعد چونکہ طبیعت جلالی تھی تو حضور نے بھیج دیا، فرمایا واپس جاؤ اپنے قبیلے میں تبلیغ کرو۔ واپس گئے، بھائی کو مسلمان کیا، والدہ کو مسلمان کیا، قبیلہ سارا مسلمان کیا، وہیں رہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد آئے تبوک کے موقع کے قریب، اور حضور نے صحابہ صفہ میں رکھ لیا۔ نوکری کرتے مدینے والے رسول کی، دلیر آدمی تھے، بڑا قبیلہ تھا، پر ڈیوٹی کرتے، ڈیوٹی خدمت کرتے۔ ایک بیٹا تھا زار اس کا نام تھا، اس کی ڈیوٹی لگائی تم نے میرے نبی پاک کے اونٹ چرانے۔ ڈاکو آئے تو صاحبزادہ اونٹوں کی اونٹنیوں کی حفاظت کرتے شہید ہو گیا۔ اور یہ انوکھا بندہ ہے جس نے شرط لگائی تھی کہ میں نے کالی سیاہ رنگ کی عورت سے شادی کرنی۔ انوکھا بندہ ہے۔ ایک بیٹی تھی ایک بیٹا، بیٹا شہید ہو گیا، بیوی سے کہا تم نے نبی پاک کے گھر میں خدمت کرنی، حضور کے گھر والوں، اور میں نبی پاک کی نوکری کروں گا۔ حضور کی خدمت کرتے، ہر وقت خدمت میں رہتے۔ اور حضور جب آتے نا، صحابہ صفہ میں یہ شامل تھے جو لوگ دین سیکھتے، حضور جب آتے تو سب سے پہلے آ کے حضرت ابو ذر غفاری کا پوچھتے، بلائیں، اور جب بات کرتے حضور تو بار بار ان کو مخاطب کر کے بات کرتے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک سے اتنا پیار کہ ہماری بھی مشکل حل کر دی۔ ابو داؤد شریف میں موجود ہے، ایک دن کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ کسی سے پیار بڑا ہی کرے پر اس جیسے عمل نہ کر سکے، کوشش کرے کرنا۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں نا جی پیار بڑا، عمل بھی تو کرو نا، بھی کرنا چاہیے، پر انسان ہے نا، غلطی بھی تو ہو ہی جاتی ہے۔ اب ہم عمل نہیں کر سکتے تو تم ہمیں پیار بھی نہیں کرنے دو گے؟ مہربانی کرو، پیار تو کرنے دو نا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور پیار بڑا کرے پر ان جیسے عمل نہ کرے تو حکم کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا پیار سچا کرے، اللہ قیامت کے دن جس سے محبت کرے گا نا اس کے ساتھ ہی دونوں کو اکٹھا فرما دے گا۔ تو حضرت ابو ذر نے فوراً کہا، حضور پھر مجھے آپ سے بھی بڑا پیار ہے، رب سے بھی بڑا پیار ہے۔ فرمایا فکر نہ کرنا، جنت میں اکٹھے ہی جائیں گے۔ اتنی محبت رسول پاک کی ذات کے ساتھ حضور کی نوکری کرنا۔ ایک دن خدمت کرتے کرتے سو گئے، حضور مسجد میں آئے پتہ کرنے کہ ابو ذر آرام کر رہا ہے۔ یہ بھی مزہ ہوتا ہے، خیال رکھنا اپنے درویشوں کا، کیا کھایا کیا پیا، کہاں سوئے۔ حضور رات کو آئے، یہ سوئے ہوئے، فرماتے ہیں حضور نے میرا انگوٹھا ہلایا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا، حضور بھی میرے پاس بیٹھ گئے۔ اور میں ابو ذر بڑا پیار کرتے ہو؟ سونے آپ کو پتہ ہی ہے۔ کہا یار تو بڑی نوکری کرتا ہے، ایک دن وہ بھی آئے گا جس دن تجھے میری مسجد اور میرے شہر سے جانا پڑے گا، پھر کیا کرو گے؟ تو عرض کی حضور کسی کی طاقت ہے مجھے آپ کے شہر سے نکالے؟ میں تلوار نکال لوں گا۔ نبی پاک نے فرمایا تلوار نہ نکالنا، جہاں تمہیں بھیجا جائے چپ کر کے چلے جانا۔ حضور کب تک؟ فرمایا جب تک اللہ تیری اور میری ملاقات نہیں کرا دیتا، یعنی وصال تک۔ یہ واحد شخص ہیں کہ حضور کے وصال ظاہری کا وقت آ گیا تو فرمایا کوئی میرے ابو ذر کو بلاؤ۔ جب یہ آئے تو حضور لیٹے ہوئے تھے، یہ جھکے نبی پاک کی طرف، حضور میں حاضر ہوں، تو حضور نے پکڑ کے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ عرض کرنے لگے حضور مجھے صوبے کا گورنر بنا دیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا ابو ذر میں عہدے پسند نہیں کرتا، تو تمہیں بھی میں کہتا ہوں عہدہ نہ لینا، تمہیں بھی کہتا ہوں عہدہ نہ لینا۔ فرمایا ابو ذر میں جو چیز اپنے لیے پسند کروں گا تمہیں بھی اسی کا مشورہ دوں گا، تم بندے اچھے ہو پر یہ کام تمہارے بس کا نہیں ہے۔ بڑے زاہد آدمی میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا جس طرح نبیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے۔ حضرت عیسیٰ دیکھیں نا، انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی عظمت نبیوں کو دی۔ جناب سلیمان علیہ السلام کا تو تخت بھی ہوا میں اڑتا تھا، جن تک تابع دار تھے، اور نبیوں میں حضرت عیسیٰ بھی ہیں جن کے پاس گھر بھی کوئی نہیں، شادی بھی کوئی نہیں کی، اینٹ سرانے رکھ کے تکیہ بناتے، ایک ان کے پاس کنگھی تھی اور ایک پیالہ تھا۔ دیکھیں جو بندہ نیک ہو نا وہ بھی نیک ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ آپ اپنا تقوی مسلط نہیں کریں گے، جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی مخلص ہو کے کر رہے ہیں۔
حکومتیں جو چلانی ہیں تو وہ کس نے چلانی ہے؟ اگر نیک بندے نہیں آئیں گے تو غلط لوگ آئیں گے، قوموں پہ ظلم کریں، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو کر رہے ہیں یہ بات بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم چیزوں کو مسلط کرتے ہیں، ایک دوسرے پر مسلط نہیں کریں چیزوں کو۔ آپ جو کر سکتے ہیں، جو رستہ آپ کو صحیح لگتا ہے اختیار کر لیں، یہی تو ہمارے دین کا حسن ہے کہ سارے رستے واضح کر کے ہمیں دکھاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ نا انگلیوں کے ساتھ اپنے بال سیدھے کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا یار کنگھی کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے، کنگھی بھی خیرات کر دی۔ دیکھا ایک بندہ ہاتھ کا تکیہ بنا کے لیٹا ہے، تو فرمایا اینٹ بھی دے دو، کسی کے کام آ جائے گی۔ ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ نا یوں چلو میں پانی پی رہا ہے، فرمایا پیالہ بھی رہنے دو، اس کے بغیر بھی کام چل ہی جاتا ہے۔ جناب عیسیٰ کا یہ زہد تھا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے جناب عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو وہ میرے ابو ذر غفاری کو دیکھے، ان کو دیکھے، یہ دنیا میں جناب عیسیٰ کے زہد کے مطابق چلتے پھرتے ہیں۔ ساری زندگی دولت کو، مال کو پسند نہیں کیا۔ جہاں رہتے تھے ایک گورنر صاحب نے 300 دینار تحفے میں بھیجے، تو ایک ہوتا ہے نا بندہ کہتا ہے نہیں ضرورت نہیں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا تھا جو خود بخود آ جائے وہ قبول کر لو اللہ کی طرف سے، لیکن ان کا رنگ فقیری والا تھا اور تھوڑا انوکھا تھا۔ 300 دینار آئے تو فرمانے لگے اسے جا کے کہو تمہیں کوئی اور بندہ نہیں ملا دھوکہ دینے کے لیے، میرے گھر ہی مال بھیج دیا ہے۔ فرمانے لگے میرے پاس گدھا ہے سواری کرنے کے لیے، میرے پاس بکریاں ہیں دودھ پینے کے لیے، میرے پاس ایک چادر اضافی ہے سامان میں سے، میں تو ڈرتا ہوں کہ رب کہیں اس چادر کے بارے میں سوال نہ پوچھ لے، اور تم ہو کہ میرے پاس یہ لے کے آئے ہو۔ حضرت عثمان غنی کے پاس جا کے کہا کرتے کتنا لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا ہے، ہر بندے کے گھر میں مال ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، لوگوں سے کہیں خرچ کریں غریبوں پہ۔ عثمان غنی فرمانے لگے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے دور میں لوگ خوشحال ہو گئے ہیں۔ آپ فرمانے لگے نہیں، وہ والا رنگ زیادہ بہتر ہے جو مدینے والے نے اختیار فرمایا ہے، کیونکہ کچا رنگ للاری والا چڑھدا تے لیندا رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد، جدوں چڑھ جائے پھر نہیں لینا۔ آپ کی طبیعت کے اندر دولت سے بیزاری، حضرت ابو درداء، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سمجھ لیں ان کے کلاس فیلو تھے، ان کے ساتھ پڑھا تھا انہوں نے۔ حضرت ابو ذر غفاری ان پر بھی جلال کرتے۔ آپ یقین کریں کہ طبیعت نا ایسے کیف میں آ گئی ان کو پڑھ کے، ان کو پڑھا جب کچھ دنوں سے تو کچھ انوکھا، یہ انوکھی وجہ ہے، سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ بندے کون سی بستی کے یار اب رہنے والے ہیں، یہ کس طرح کے لوگ ہیں، کیا سوچ ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو حضرت ابو درداء مکان بنا رہے تھے، کیا جملہ کہا، تڑپ گئی روح۔ فرمانے لگے ابو درداء تجھ سے مجھے یہ امید نہیں تھی یار۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمانے لگے اب تیرا مکان بنانے کے لیے بھی اللہ کے بندوں کی پشتوں پر اینٹیں رکھی جائیں گی، تیرا مکان بنانے کے لیے رب کے بندوں کی پشتوں پر اینٹیں تیرے لیے۔ حضرت ابو درداء نے گردن جھکا لی، فرمایا یار جہاں تو ہے نا تو بالکل ہی ٹھیک کہتا ہے۔ کیوں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ابو ذر غفاری سے سچا بندہ کوئی نہیں، ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ فرمایا تو ٹھیک کہتا ہے یار، صحیح کہتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا دیا گیا عراق کا۔ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابہ میں ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کی عظمتیں، رفتیں، بلندیاں کیا کہنا، بڑی گہری دوستی تھی۔ لیکن جب وہ گورنر بن گئے نا تو آپ نے فرمایا بس بھئی اب تو نے عہدہ لے لیا ہے، یہ بندے کو ٹھیک نہیں رہنے دیتی چیزیں، اب تو عہدے میں چلا گیا۔ بڑی مدت کے بعد ملاقات ہوئی حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ، وہ دوڑ کے آئے حضرت ابو ذر غفاری کے گلے ملنے، میرا بھائی میرا بھائی۔ فرمایا پیچھے ہٹ جا، میں نہیں تیرا بھائی، تو گورنر ہے، میں غریب آدمی ہوں، اپنا کام کر۔ پھر دوڑ کے آئے، فرمایا ابو ذر تو میرا بھائی ہے یار، اکٹھے پڑھتے تھے حضور۔ فرمایا نہیں جا تو نہیں میرا۔ پھر آئے، جانتے تھے نا یہ سچا بندہ ہے، یہ سچا بندہ ہے، یہ تقریروں والا نہیں، صرف وعظوں والا نہیں، اس کے اندر بھی بڑی سچائیاں ہیں۔ قریب آئے، آ کے کہا یار تو میرا بھائی ہے، میرے سینے لگ۔ فرمانے لگے تو تیسری بار آیا ہے، مومن ہے، میں منہ نہیں موڑ سکتا، پر پہلے مجھے بتا گورنر بننے کے بعد تو نے مکان کتنے بنائے؟
बाग कितने लगाए, चक्कियाँ कितनी लगाई, कितने तूने चीज़ें बनाई हैं, पहले बता। हज़रत अबू मूसा अशरी ने उनका हाथ पकड़ा, रोने लगे, कहने लगे जिस महबूब से तूने तरबियत ली है मैं भी उन्हीं का नौकर हूँ, जिन कपड़ों में मैं राग गया था मेरे आज भी वही है। यार क्या बात करता है तू, मेरे वही हैं। मुझे बता, अगर ये ओहदे खिदमत के हम नहीं लेंगे तो फिर क्या ज़ालिमों को देंगे, गैरों को देंगे? ना कर, कुछ नहीं बनाया। हज़रत सैयदना अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह ताला अन्हु रोए, और जब कहा ना कोई शय नहीं मेरे पास, तो फरमाया अच्छा चल आ जा, फिर सीने लग जा, तू वाकई मेरा भाई है। फिर हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने मोहब्बत फरमाई, वो दरवेशी, वो फ़कीरी, वो सादगी, वो नौरानियत, वो दिल के साथ अंदर। हमारे तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हो कहाँ ले जाना है माल, क्या ज़रूरत है माल की, हर वक्त माल की मुखालफत करते हैं, लेकिन दिल उनका कहता है कि आए सही, किसी तरीके से पहुँचे सही। हुजूर ने फरमाया बाज़ लोगों की ज़ुबानें शहद से ज़्यादा मीठी, दिल भेड़िए से ज़्यादा ख़तरनाक है। ऊपर से कह कुछ रहे हैं, अंदर हालात कुछ और हैं। लेकिन हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूरी दौलत से, आप फरमाते क्यों है लोगों के पास माल, किस लिए इतना माल जमा किया है? क्या सारी गरीबी ख़त्म हो गई है, गुर्बत मिट गई है सारी, क्यों लोग माल बनाते हैं? एक और आपकी क्लास फेलो थे जो बसरे के गवर्नर बने, अब्दुल्ला बिन आमिर रदी अल्लाह ताला। एक साहब से मुलाकात हुई, जनाब नाफे ताई उनका नाम था। तो अबू ज़र ग़िफ़ारी से वो बड़े शौक़ से मिलने आए, हुजूर के सहाबी समझ करके। फरमाया कहाँ के रहने वाले हो? कहा मैं तो बसरे का रहने वाला हूँ। फरमाया वहाँ मेरे एक क्लास फेलो हैं अब्दुल्ला बिन आमिर। कहा वो तो आजकल गवर्नर हैं। फरमाया मेरा एक पैगाम दे दोगे उसको जाके? कहा हुजूर दे दूँगा। फरमाया उससे जाके कहना तो गवर्नर बन के भी ज़िंदा ही है, और मैं पानी का प्याला पीता हूँ, खजूर खाता हूँ और रब की इबादत करता हूँ, मैं भी तो ज़िंदा ही हूँ ना, तू भी ज़िंदा ही है, इससे आगे कुछ नहीं है। और मैं खजूर खाता हूँ, पानी का प्याला पीता हूँ, मैं भी तो ज़िंदा हूँ ना। अल्लाह अकबर। नाफे ताई कहते हैं इस पैगाम की समझ नहीं आई, लेकिन मैं ले के गया। अब्दुल्ला बिन आमिर से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने कहा जी एक पैगाम देना है, तो उन्होंने कुछ तवज्जो नहीं की। जब मैंने बताया ना कि हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी का पैगाम है, तो उन दोनों आंखें खोल दी, कहने लगे जल्दी बताओ उन्होंने क्या कहा है। फ़क्र और दरवेशी के रस्ते पे चलने वालों के इमाम सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी ने क्या कहा है? तो कहते उन्होंने मुझे पास बिठा लिया, शफ़क़त फरमाई, कहने लगे अब बताओ उन्होंने क्या कहा है। तो अर्ज़ करने लगे उन्होंने कहा है कि तू गवर्नर है, तू भी ज़िंदा है, और मैं खजूर खाता हूँ, पानी पीता हूँ, रब को याद करता हूँ, मैं भी तो ज़िंदा ही हूँ ना। कहने लगे एक दफ़ा फिर कह। कहा उन्होंने कहा था कि मैं खजूर खाता हूँ, पानी पीता हूँ, इबादत करता हूँ, मैं भी तो ज़िंदा। कहा एक दफ़ा फिर कह। कहते हैं तीसरी दफ़ा कहा तो वो इतना रोए कि उन्होंने चादर में मुँह छुपा लिया। कहने लगे यार वो ठीक ही कहता है, वो सही कहता है, इतना माल, इतने ओहदे, इतनी चीज़ें, इतना कुछ जमा करके रखा है, इनका हिसाब देना, इन चीज़ों की अल्लाह के हुजूर क्या उज़र पेश करेंगे, किस तरह रब की बारगाह में बताएंगे, क्या वजह थी, किन चक्रों में हमने ज़िंदगी गुजार दी। सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी हयात मुबारक सारी की सारी फरमाते थे कि हम नहीं अमल करेंगे तो कौन करेगा। वो ख़ास सादगी, वो ख़ास। और पता है मेरे नबी पाक ने क्या फरमाया? फरमाया मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया है कि मैं 4 लोगों से प्यार करूं। अल्लाह अकबर। काश कभी आप इस हदीस के जुमलों को समझें। ओ यार अल्लाह ने हुक्म दिया है महबूब प्यार करे। हुजूर किस से? तो पहले 3 मरतबा नबी पाक ने एक ही शख्स का नाम लिया। फरमाया अली से, अली से, अली से, फिर फरमाया अबू ज़र ग़िफ़ारी से, फिर फरमाया जनाब मिक़दाद से, फिर फरमाया सलमान फ़ारसी से। रब ने मुझे कहा इनसे प्यार करो। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी तबूक के मौके पर ना ऊँट पे बैठे थे, पीछे रह गए। ऊँट पर बैठे थे तो पीछे रह गए। ऊँट सुस्त था, थक गया, चल नहीं रहा था। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले तो उसे ले गए एक गाँव में कि ऊँट बीमार हो गया, उसका इलाज कराया, लेकिन जब वो ठीक ना हो सका ना तो ऊँट वहीं छोड़ दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ज़रूर पहुँचना है मैदान तबूक में।
तो जो सामान था वो सारा पुश्त पे रखा और अकेले ही चल दिए, तने तन्हा और पैदल। सामने से गर्द उड़ती हुई नज़र आई तो लोगों ने कहा हुजूर पता नहीं कौन आया है। फरमाया तुम्हें नहीं पता, मुझे तो पता है ना, अबू ज़र गिफ़ारी आया है। अबू ज़र गिफ़ारी आए। फिर हुजूर ने फरमाया यमशी वाहिदा व यमूत वाहिदा व युबास वाहिदा। फरमाया ये तन्हा चलते हैं, ये तन्हा ही दुनिया से जाएंगे, तन्हा ही उठाए जाएंगे। तन्हा तन्हा चलते हैं, तन्हा ही दुनिया से जाएंगे, इंतकाल तन्हा ही उठाए जाएंगे। जो बहुत ज़्यादा सख्ती करने लगे सहाबा पे, बहुत ज़्यादा। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आप अपने मिजाज के लिहाज से तो दुरुस्त हैं, पर जो चीज़ आप तारी करना चाहते हैं, जब शरीयत गुंजाइश देती है तो आप क्यों इतनी सख्ती फरमाते हैं? तो फरमाने लगे ठीक है, फिर मुझे रब्ज़ा जाने की इजाज़त दे दो। रब्ज़ा एक बस्ती थी, जंगल था, वहाँ कोई आता जाता नहीं था। असी किसे दे कुछ नहीं चला गए तो ना कुछ साडा दर्दी। हुजूर ने कहा था ना यमशी वाहिदा, तो अकेला चलेगा, रब्ज़ा चले गया। हज़रत सैयदना उस्मान गनी ने कहा ये कुछ बकरियाँ ले जाओ, दूध पी लिया करना। फरमाया उस्मान मुझे माल की तो ज़रूरत पहले दिन से ही कोई नहीं, मुझे तो रब रसूल की ज़रूरत है, उनकी करम नवाजियाँ मेरे साथ रहती हैं। तशरीफ़ ले गए। वहाँ तन्हा खजूर के खुश्क टुकड़े खाते, इबादत करते, अल्लाह को याद करते। बड़े बड़े लोगों ने आके कहा कि अबू ज़र आपकी बड़ी शान है, हमारे साथ चलें। फरमाया छोड़ो, कहाँ मंशूर हम और कहाँ हंगामे मोहब्बत के, एक हुजरे में रहते हैं, खुदा को याद करते हैं, ज़रूरत कोई नहीं, जहाँ हूँ ना वहाँ मैं ठीक हूँ, हाजत नहीं। विसाल का वक्त आ गया, दुनिया से जाने का टाइम आ गया, अकेले हैं, बीवी है और बेटी है, जंगल का इलाका है, हज हो गया, रास्ते बंद हो गए, बीमार हो गए। अपनी अहलिया को बुला के कहने लगे अब मैं बचूंगा नहीं, अब जाने का वक्त आ गया। मैंने फ़कीरी जो हुजूर की देखी थी उसमें मैंने वक्त गुजारा है, और देख मैं जा भी फ़कीरी मेरा हूँ, लै सजदा सा तोड़ नहीं पाई, जान भी दिती तेरा तेरे, अब जाने का वक्त है। तो इस तरह करना, अगर तेरे पास कोई कपड़ा हुआ तो मुझे कफन दे देना, ना हुआ तो अल्लाह के सुपुर्द कर देना। कहा हम दो औरतें हैं, जनाजा गुस्ल कफन। फरमाया रब जमात भेजेगा मेरे लिए, लोग आएंगे, मेरे नबी पाक ने मुझसे वादा किया था, आएंगे ना लोग। तो अहलिया कहने लगी अबू ज़र आपको कैसे पता है कि आप इस सहरा में इंतकाल कर जाएंगे, अल्लाह शिफा देने वाला है। फरमाने लगे हम 3-4 लोग बैठे थे तो हुजूर ने फरमाया था तुम में से एक शख्स सहरा में अकेला इंतकाल कर जाएगा। तो वो मेरे जितने बाकी साथी थे वो सारे इंतकाल कर गए, अब मैं अकेला ही बचा, मुझे पता है वो मैं ही हूँ। तो तुम देखना तुम्हें कोई ना कोई मिल जाएगा गुस्ल कफन के लिए। आपकी अहलिया कहती हैं कि मैं उठी, कभी दौड़ के मैं बाहर जाती, सड़क पे जाके देखती कोई गुज़र रहा है, फिर मैं आके कहती हज ख़त्म हो गया है, रास्ते बंद हो गए हैं, कौन आएगा जंगल में। फिर मैं आके उनकी तीमारदारी करती, फिर उठ के जाती, फिर मैं आके तीमारदारी करती। अचानक मेरी नज़र पड़ी तो एक छोटा सा काफ़िला आ रहा था, उस काफ़िले में चंद लोग थे और सबसे बढ़कर सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद भी थे। मैंने उनको इशारा किया तो वो दौड़े आए, कहने लगे बहन क्या है। मैंने कहा यहाँ एक शख्स है, तुम्हारी थोड़ी सी ज़रूरत है उसको। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद कहने लगे कौन है बीबी। कहती है मैंने कहा कि वो अबू ज़र गिफ़ारी हैं। जब तड़प के रोए अब्दुल्ला इब्न मसूद, तड़प के कहने लगे अबू ज़र मेरे नबी पाक का प्यारा, मेरे माँ भी उस पर कुर्बान, मेरा बाप भी कुर्बान, किधर है जल्दी बताओ। कहती मैं ले आई। 4-5 लोग थे वो। तो सैयदना अबू ज़र गिफ़ारी कहने लगे अब्दुल्ला मेरा विसाल हो जाएगा, लेकिन याद रखना मेरी बीवी के पास कफन के लिए कपड़ा मौजूद नहीं। और लहो सजना सा तोड़ ही नहीं पाई, जान भी दिती तेरा तेरे, कफन के लिए कपड़ा नहीं है। लेकिन तुम में से ना वो बंदा कोई कपड़ा ना दे जो कभी किसी सरकारी ओहदे पे रहा हो, वो बंदा मेरे कफन के लिए कपड़ा ना दे किसी सरकारी ओहदे पे रहा हो। एक अंसारी जवान कहने लगा अबू ज़र मैं कभी किसी ओहदे पे नहीं रहा, अगर आप मेरी चादर कबूल कर लें कफन के लिए। मैं ठीक है। मैंने ना
हुजूर के तरीके पर ज़िंदगी गुजारी है, चुप करके मेरा जनाजा पढ़ देना और मुझे कहीं और ना लेके जाना। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ना कोई साडा दर्दी, यहीं किसी सहरा में, जंगल में, यहीं कोई कब्र खोद के मुझे दफन कर देना, मुझे जाने नहीं है किसी जगह। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जनाजा पढ़ाया और इस दरवेश को जो 5वें या 4थे मुसलमान हैं इनको वहाँ दफन किया। जब खबर पहुँची ना मदीने तो सबसे ज़्यादा आंसू मौला अली ने बहाए, सबसे ज़्यादा हज़रत अली ने। लोगों ने कहा इतना क्यों रोते हो? फरमाया 2 ही तो बंदे थे जो अल्लाह के रास्ते में किसी की परवाह नहीं करते थे, अब एक ही रह गया है। कहा हुजूर क्या मतलब? फरमाया 2 ही थे, एक अबू ज़र और एक अली। अब अकेला अली तो रह गया, वो छोड़ के चले गए। हज़रत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु उस अजीम शख्स का नाम है। सरदार कबीले से ताल्लुक़ था, बड़े बहादुर थे, पर हुजूर को फ़कीरी में देखा तो फिर ज़िंदगी उसी फ़कीरी में गुजार दी, उसी फ़कीरी में, उसी तरीके में वफ़ा करके ना उसी रंग में गुजार दी, उन्हीं नक्शों पे रहे। अगरचे जायज़ था, बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े लोग थे। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ बड़ा माल था, हुजूर ने उनको जन्नती कहा, उनके पीछे नमाज पढ़ी, सब ठीक था, पर फरमाते थे यार मैं इनकार नहीं करता, पर मेरे नबी ने फ़कीरी की। हुजूर ने एक वक्त खाया, एक वक्त भूख काटी। तुम किस तरह भर भर के पेट खाते हो, तुम किस तरह इतनी आसानियाँ देखते हो। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते थे मुझे मेरे नबी पाक ने 6 बातों की वसीयत की थी। अपने बच्चों को बताते थे, दोस्तों को 6 बातों की हुजूर ने वसीयत की थी। सबसे पहले हुजूर ने फरमाया था अबू ज़र मिस्कीनों से मोहब्बत करते रहना। दूसरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जब भी देखना नीचे वालों को देखना, ऊपर वालों को ना देखना, मालदारों जागीरदारों पे तवज्जो ना करना, ज़हन ख़राब होगा, नीचे देखना, गरीबों की तरफ तवज्जो रखना। तीसरे नंबर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हर हाल में हक बात कहना अगरचे वो कड़वी हो। चौथे नंबर पे मेरे महबूब ने फरमाया था अल्लाह के मामले में किसी की परवाह ना करना, कोई क्या कहता है कहता रहे, तुम रब के रास्ते पे चलते रहना, मलामत की परवाह ना कर। और 5वें नंबर पर मेरे नबी पाक ने मुझसे कहा था अगर रिश्तेदार तुझसे ताल्लुक़ तोड़ें भी ना तो तू जोड़ के रखना, सिला रहमी न छोड़ना। और 6ठे नंबर पर हुजूर ने फरमाया था अल्लाह के अर्श के ख़जानों में से ख़जाना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हुजूर ने फरमाया इसे पढ़ते रहना, इसे कभी ना छोड़ना। ऐ अल्लाह इन नेक और पाक लोगों का सदका हमारे दिलों को तकवा अता फरमा। अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की मदद की तरफ बढ़ें, मालिक की मदद का हुसूल इख्तियार करने की कोशिश करें, अल्लाह के साथ अपने आप को जोड़ें। अगर अल्लाह की मदद नसीब हो, ये जो हम जितना डरते रहते हैं, सहमे रहते हैं, परेशान रहते हैं, कोई क्या कर देगा, हमारे यहाँ ना हर शोबे में माज़अल्लाह एक माफिया है, इल्ला माशाअल्लाह। वो माफिया कहता है मेरे साथ मिलोगे तो मैं चलने दूंगा, वरना मैं नहीं चलने दूंगा, मार्केट में आ ही नहीं सकता फलाना बंदा, क्योंकि यहाँ हमारा कब्ज़ा है। और मेरे भाई फिर बहुत सारे लोग जिनकी नीयतें और इरादे बड़े अच्छे होते हैं शुरू में, वो भी उस माफिया का शिकार हो जाते हैं और उनके रंग में रंग जाते हैं। याद रखना किसी शख्स की ब्लैकमेलिंग का कभी शिकार ना होना, कभी किसी की मीठी और मुसज्जा मुकफ़ा बातों का शिकार ना होना। कोई क्या कर सकता है अगर अल्लाह मददगार हो तो? जिसको रब करीम उठाना चाहे उसे कोई गिरा सकता है? हम ये डरे डरे सहमे सहमे परेशान परेशान फैसला करने की ताकत नहीं, मुझे चलना चाहिए कि नहीं, उठना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मेरी तरबियत फरमाई, हुजूर ने मेरी तरबियत फरमाई। और महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्दुल्ला याद रखना, ये नौजवान दोस्त मेरी बात लिख लें, परेशान लोग मेरी बात लिख लें, जिनके पास कुव्वत फ़ैसला नहीं वो इस बात को लिख लें। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया था अब्दुल्ला सुन, अगर सारी दुनिया मिल के तेरा कोई नफ़ा करना चाहे कर नहीं सकती जब तक मेरे रब की रज़ा ना हो। और फरमाया सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे तो अब्दुल्ला बिगाड़ नहीं सकती जब तक रब करीम की हिकमत का तकाजा ना हो। लोगों से डरना, लोगों की तरफ देखना,
माहौल देख के अपने राह का तयन करना, हर बंदे के ख्यालात के मुताबिक ढलने की कोशिश करना, फलाना ना नाराज हो जाए, फलाना ना नाराज हो जाए, वो जिसने होना हो जाए, बस रब रसूल नाराज ना हो। अपनी जिंदगी में अपने मालिक को मौला जान के, बलिल्लाहु मौलाकुम, अल्लाह तुम्हारा मौला है, वहुवा खैरुन नासिरीन, वो बेहतरीन मददगार है। तवज्जो जब भी करें रब की जानिब करें, अपने दिल का किबला दुरुस्त रखें, सोचों के जाविये सीधे रखें। मेरे भाई, मालिक जब बंदोबस्त कर दे ना, जब मालिक बंदोबस्त कर दे, फिर ऐसा बंदोबस्त करता है कि लोगों के पास ना चारा नहीं रहता। हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पाकबाज थी, मस्जिद में रही थी, पर मालिक की हिकमत के तकाजे बड़े अजीब है ना। फिर जनाब मरियम को अल्लाह ताला ने बग़ैर शौहर के औलाद अता कर दी। ये बात ही ऐसी थी, वो किसी ने कहा था कि मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो क्या चीज़ है दागे कबाबी। लोगों ने तो मरियम पे भी इल्ज़ाम तराशे। तो लोगों ने कहा किधर से ले आई बच्चा, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था, कहाँ से ले आई। अल्लाह करे मैं आपको समझा सकूं, ज़रा अपने आप को वहाँ खड़ा करें कि एक पाक बाज औरत, पाक बाप की बेटी, तैयब माँ की बेटी, और अल्लाह के घर में परवरिश पाने वाली खातून, एक वो वक्त और एक ये वक्त कि उस औरत को कटहरे में खड़ा करके पूछा जा रहा है कि माज़अल्लाह तेरी गोद में बच्चा जायज़ नहीं है, कहाँ से लाई है। अब खुद से सफाइयाँ बंदा कितनी को दे, कितनी को वजाहतें करे। और मैंने तो अपनी ज़िंदगी में देखा है, ज़्यादा वजाहत देने वाले को भी लोग झूठा समझने लग जाते हैं। ज़्यादा वजाहत देने पर भी लोग कमज़ोरी का इजहार समझते हैं कि कमज़ोर पड़ गया। आप सुलह की कोशिश करते हैं, सामने वाला बुज़दिल समझ लेता है। ज़्यादा वजाहतें भी कमज़ोर कर देती हैं। अब हज़रत मरियम को कटहरे में खड़ा करके कहा बच्चा किसका है, तो फिर खुदा बंदोबस्त जब करे, अल्लाह जब मददगार हो, तो फिर हज़रत मरियम की गवाही दरख्तों से नहीं दिलवाई उसने, पत्तों से नहीं दिलवाई, फिर फरिश्ते नहीं भेजे। हज़रत मरियम कहने लगी मुझसे ना पूछो, वो जो पंगूड़े में है उसी से पूछ लो, उनसे पूछो ना, वो कौन है पूछ लो, उनसे कर लो सवाल। उन्होंने कहा पंगूड़े में चंद दिनों का बच्चा ये जवाब देगा। मददगार था रब, उनकी बरात का ऐलान करना था मालिक ने। और जब मालिक ऐलान कर दे, जब मालिक तेरी सफाई देना चाहे, जब मालिक तुझे दुनिया के सामने निखारना चाहे, तो पंगूड़े में लेटे हजरत ईसा बोल के कहने लगे इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताबा, फरमाया मैं अल्लाह का बंदा हूँ, रब ने मुझे किताब अता करके नबी बना के दुनिया में भेजा है। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, किताब लेके आया हूँ, नबी बन के आया हूँ। फिर पंगूड़े से ऐलान हो गया, फिर बच्चा बोल पड़ा। और मैंने चंद बातें आपसे अर्ज़ करनी हैं। अल्लाह का पाक घर है, इतने सारे आप लोग आए बैठे हैं, रूहानी सा इज्तिमा है, तो बेहतर ये है कि हम अल्लाह रसूल की बात की तरफ तवज्जो करें। इंसान अपनी ज़िंदगी में अमल करने के लिए हमेशा किसी न किसी की पैरवी करता है। बहुत सारे लोग हमारे में से मानते नहीं हैं, लेकिन सारे लोग ही कानों के कच्चे होते हैं। भाई इतना फ़र्क होता है, कुछ थोड़े ज़्यादा कच्चे होते हैं और कुछ थोड़े कम कच्चे होते हैं, लेकिन सारे ही असर कबूल करते हैं। ज़माने में, सोसाइटी में जितनी चीज़ें पाई जाती हैं वो इंसान पर असर अंदाज होती हैं। इंसान बहरहाल किसी को देखता है, बहरहाल किसी के पीछे चलता है, बहरहाल वो किसी को फॉलो कर रहा होता है, कुछ मान कर फॉलो कर रहे होते हैं, तस्लीम करके, एतराफ़ करके, और कुछ बग़ैर माने किसी के पीछे चल रहे होते हैं। लेकिन हम किसी न किसी को बहरहाल फॉलो करते हैं। दुनिया में जो कुछ भी आया ना, ये भी थोड़े साल हुए हैं, मैरिज आल को आम हुए, ज़्यादा नहीं। मैंने ख़ुद देखा, हम छोटे थे तो ख़ानदान में एक शादी थी, दादाजी से कहा गया कि मैरिज आल बुक करा लें, तो दादाजी कहने लगे नहीं पुत्र, तियां घरों टोरी दियां ने।
اب یہ کہ وہ باتیں یہ بھی کل کی بات ہے، لمبی نہیں، 15-18 سال پرانی ہوگی، پھر ہم فالو کرنے لگ جاتے ہیں. پھر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شاید میرا جال بک نہ کرایا تو لوگ کہیں گے غریب آدمی ہے، لوگ کہیں گے شاید ان کو جدید دور. ہم نہ فالو کرتے ہیں، رسم و رواج کو فالو کرتے ہیں. مزاج ہوتا ہے جس ڈگر پہ ساری دنیا چل رہی ہوتی ہے ہم بھی اسی پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. پھر بہت ساری چیزیں جو ہمارے اسلاف میں، ہمارے بزرگوں میں، ہمارے بڑوں میں پائی جاتی تھیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں اور رسم و رواج آگے چلا جاتا ہے. بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی فالو کرتا ہے چیزوں کو، نہ چاہتے ہوئے. ہماری جو پرانی بوڑھی خواتین ہوتی تھیں وہ کہتی تھی مٹی کی ہنڈیا میں کھانا پکانا ہے، صحت ٹھیک رہتی ہے. اب جناب پریشر کوکر میں پکتا ہے، بے شک اس کا گلا گھونٹ دیا جائے پوری طرح سے، پکے گا اسی میں. ہم فالو کرتے ہیں اور ماننے کو تیار بھی. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ انسان جتنا بھی سیاںا ہونا بہرحال کسی نہ کسی کے پیچھے چلتا ہے، اس کو چلنا ہی پڑتا ہے. رب نے مسئلہ حل کر دیا، فرمایا تم نے کسی کے پیچھے چلنا جو ہے تو ایسے کے پیچھے چلو گے جس میں کمیاں پائی جائیں گی. میں تمہیں ایک ذات دیتا ہوں مدینے والے محبوب کی. لقد کان لکم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. فرمایا تمہارے لیے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. سونی بات ہے. حضور کا طرز زندگی اختیار کرو، نبی پاک کے طریقوں پہ چلو. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں دیا ہے وہ لو. حضور کے رستوں کے مسافر بنو. نبی پاک کی سنت کو، شریعت کو، حضور کے طریقہ کار کو اختیار کرو، اپناؤ. ہم اگر نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو پہلے تو محبت سے سمجھیں، پڑھیں، غور کریں، سنیں. یہ جو ہمارے جتنے کام ہیں نا یہ سارے ہو گئے رٹے رٹائے. یعنی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر ایک محفل صرف اس لیے رکھ لی جائے کہ پردے میں خواتین بیٹھیں گی، سامنے مرد بیٹھیں گے اور صرف میاں بیوی کے حقوق جو کتاب و سنت میں آئے ہیں وہ بیان کیے جائیں. ہو سکتا ہے اس پہ واہ واہ کم ہو، نعرے تھوڑے لگیں، ویلاں بھی تھوڑیاں ہوں، داد بھی کم ہو، امداد بھی کم ہو سکتا ہے یہ ساری دیہڑی دپے والے معاملات کمزور ہوں، لیکن جو روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں طلاقیں ہوتی ہیں میرا خیال ہے وہ کم ہو جائیں گی. رسول پاک علیہ السلام نے جو خامند کو حقوق بتائے ہیں نا بیوی کے، اور جو بیوی کو حقوق بتائے ہیں خامند کے، وہ احساس والے ہیں، احساس والے، درد والے. نبی پاک علیہ السلام نے خاتون سے کہا یاد رکھنا یہ اتنا احساس والا رشتہ ہے جو تمہارے شوہر کے ساتھ ہے، اتنا احساس والا. یہ نہیں فرمایا کہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں اپنے آپ کو کراتا، یہ نہیں فرمایا. اس بات کی نزاکت کو سمجھیں. فرمایا رب کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا شوہر کو کرے. کس حد تک محبوب نے اس نزاکت کو، اور مرد کے لیے بھی اسی طرح بیان کیا. مرد کے لیے بار بڑے اچھے، بڑے جناب بہترین، بڑے چودھری صاحب، بڑے صاحب، بڑے علامہ، بڑے مفتی، بڑے فلان، اور گھر میں موڈ ہی نہیں سیدھا کرتے. صبح سے بیٹھی ہے بیچاری، اس نے کوئی بات کرنی ہے تیرے ساتھ، اور یہ گھر کی ساری ٹینشنیں لے کے گھر آ گیا، کہتا میں ایڈا تھکے آیا، تو مینوں گل سنا رہی ہے، تو کس کو سنائے، کس سے بات کرے. نبی کریم کا اسوہ حسنہ دیکھیں تو حضور احساس کرتے ساتھ والوں کا. ہماری زندگی ہماری ذات سے شروع ہوتی ہے. مینوں روٹی پوچھی جے کہ نہیں، میرے کپڑے استری ہوئے نے کہ نہیں، مینوں پروٹوکول وہ تو کسی اور کی بھی سوچنا. تیرے سب خوشیاں تیرے ساتھ ہی وابستہ ہیں. خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. حضور کا اسوہ حسنہ کیا ہے؟ لو حدیث پاک سنو، آپ خوش ہو جائیں گے. حضور ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے مسکرائے اور فرمایا عائشہ
جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے مجھے پھر بھی پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ بڑے تجسس سے عرض کرنے لگے